تصویر ادھوری رہتی ہے۔ رب کائنات نے زندگی کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ تمام تر کامرانیوں اور کامیابیوں کے باوجود انسان کی زندگی میں تصویر ادھوری رہتی ہے۔ کہیں نہ کہیں اس میں موجود کمی اور کجی کی ٹیڑھ ہمیں چبھتی ضرور ہے۔ ابھی مارچ کے آغاز میں بھارت میں دنیا کی مہنگی ترین ایک شادی ہوئی۔ اس شادی کی تقریبات نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ پاکستان کے سوشل میڈیا پر بھی اس کا کافی چرچا رہا۔ یہ شادی کس کی تھی؟ یہ شادی تھی مکیش امبانی، ایشیا کے امیر ترین کاروباری اور دنیا کے امیر ترین لوگوں میں 11ویں نمبر پر ہیں۔ ریلائنس گروپ کے بانی اور چیئرمین ہیں۔ اس تقریب میں مہمانوں کو 2500 ڈشز، ناشتے، ظہرانے، شام کی چائے، عشائیے اور مڈ نائٹ ڈنر کے طور پر پیش کی گئیں۔ فلم انڈسٹری کے تمام سپر اسٹار تقریب میں ناچتے دکھائی دیے۔ دنیا بھر سے نامور گلیمرس شخصیات کی موجودگی کی چکا چوند کے باوجود اس تقریب کا مرکز نگاہ دولہا اننت امبانی تھے۔ تقریب کے دولہا اننت امبانی اس وجہ سے بھی خبروں کا موضوع رہے کہ وہ ایک خطرناک بیماری کا شکار ہے جس میں وزن بے تحاشا بڑھ جاتا ہے۔ اننت امبانی کو شدید قسم کا دمے کا مرض لاحق ہے جس کا علاج عام دوائیوں سے ممکن نہیں۔ علاج کے لیے اسے سٹیرائڈز دیے جاتے رہے ہیں۔ اس میں سٹیرائڈز کی ایک قسم کارٹیکو سٹیرائڈز تھی۔ سٹیرائڈز کی یہ قسم وزن بڑھنے کا سبب بنتی ہے۔ اس سے انسان کی بھوک بے تحاشا بڑھ جاتی ہے، اتنی کہ وہ ہاتھی کی طرح کئی افراد کا کھانا اپنے پیٹ میں انڈیلنے لگتا ہے۔ اسے قدرت کی ستم ظریفی کہیے کہ کھربوں ڈالروں کے اثاثوں کے مالک مکیش امبانی کا لاڈلا اور چھوٹا بیٹا ایک ایسی بیماری کا شکار ہے جس کے علاج کے لیے سٹیرائڈز کی تباہی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے بیٹے کو ہاتھیوں سے جب لگاؤ ہوا تو مکیش امبانی نے ایکڑوں پر پھیلا ہوا ہاتھیوں کا ایک سفاری پارک بنا دیا۔ اس سفاری پارک میں بیمار ہاتھیوں کے اسپتال، تفریح گاہوں، سپا اور مالش کا انتظام ہے۔ خشک میوہ جات سے بڑے ہوئے سینکڑوں لڈو روزانہ ہاتھیوں کو کھلا دیے جاتے ہیں۔ یہ صرف مکیش امبانی کے اپنے بیمار بیٹے کے ساتھ لاڈ کی ایک جھلک ہے، مگر وہ اپنی تمام تر دولت کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مکمل صحت سے بھرا ایک دن بھی خرید نہیں سکتا۔ اننت امبانی نے تقریب میں ہزاروں مہمانوں کے سامنے اپنے دل کی بات کرتے ہوئے کہا کہ میری زندگی پھولوں کی سیج نہیں رہی، بلکہ میں نے کانٹوں کے راستوں پر چل کر زندگی گزاری ہے۔ اس کا اشارہ اپنی خوفناک بیماری کی طرف تھا۔ اس نے کہا کہ میں بچپن ہی سے ایک ایسی بیماری کا شکار تھا جس میں میرے والدین نے میرا بہت ساتھ دیا۔ جب اننت امبانی یہ باتیں کر رہا تھا تو کیمرے نے ایشیا کے سب سے امیر ترین شخص مکیش امبانی کے چہرے کو زوم کیا۔ اس کے گہرے سانولے رنگ میں
डूबे खदो खाल तकलीफ से पिघल रहे थे और आंखों से आंसू रवा थे। तकलीफ और बेबसी के आंसू कि वो खरबों डॉलरों के असासों के बावजूद अपने बेटे के लिए मुकम्मल सेहत से भरा हुआ एक दिन नहीं खरीद सका, जिसपे के पास में खरबों डॉलर हो, जो इतना बड़ा अमीर हो, इसकी अमीरी दुनिया के 11वें नंबर पर हो। अब सोचिए ये दुनियावी लोग हैं, इनके पास में सब चीज है, पैसे की भरमार है, इतना पैसा है कि पूरी दुनिया को बांट दे, पूरे हिंदुस्तान को अमीर कर सकते हैं ये, लेकिन अपने बेटे के लिए एक दिन ऐसा नहीं खरीद सकते जो इनके बेटे के लिए सेहत से भरा हुआ हो। रब ने दुनिया ऐसी बनाई है कि तस्वीर अधूरी रहती है, इसी अधूरेपन में हमें इस जात का अक्स दिखाई देता है जो मुकम्मल है। सो आए मुकेश अंबानी की दौलत पर रश्क करने की बजाय अपनी जिंदगी की अधूरी तस्वीर पर अपने रब का शुक्र अदा करें। उसने हमें इतना पैसा तो नहीं दिया, लेकिन उसने हमें जो जिंदगी दी है वो हमारी जिंदगी में वो बहार है, वो खुशियां हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मूज़ी बीमारियों से बचाए हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आज भी ऐसी ऐसी लाहिक बीमारियों से बचा कर रखा है, ये उसका बहुत बड़ा एहसान है। रब का शुक्र अदा करें। जहाँ हैं जैसे हैं खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें।